بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کے اعراب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فصل بدا کے اعراب اسم سے است۔ جان لو کہ اسم کے اعراب تین ہیں، رفع و نصب و جر، رفع اور نصب اور جر۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی اور ہم نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ الحمد کی دال پر ایک پیش ہے اور للہ میں اسم جلالت کی ہاں پر زیر ہے، رب العالمین رب کی با پر بھی زیر ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، تو الرحمانی نون پر زیر ہے، الرحیمی اس کے آخر میں نون ہے، اس پر بھی زیر ہے۔ تو یہ جو آخر میں جو بدل رہا ہے اعراب جو ہے، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں ضمہ آنا ہے اور کہاں کہتے ہیں فتح آنا ہے اور کہاں نصب آنا ہے، کہاں جر آنا ہے وغیرہ ذالک، یعنی کون مرفوع ہوگا، کون منصوب ہوگا، کون مجرور ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو اعراب بیان کریں گے یہاں، ان سے آپ سب سمجھ جائیں گے کہ کہاں رفع آنا ہے، کہاں نصب آنا ہے اور کہاں جر آنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو، جب ان کو آپ اچھے سے پڑھ لیں گے تو اعراب آپ کے ایک دم پختہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ جو 16 قسمیں بیان کریں گے یہاں پر، ان میں سے ہر قسم کو آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ کون سی قسم کا اعراب کیا ہے۔ مشکل میں نہیں پڑھنا، یہ کتاب جو ہے یاد کرنے والی ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں، خوب اچھے سے رٹیں، اس کو حفظ کر لیں تاکہ آگے آنے والی کتابیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ اور اس کتاب کے بعد جب اگلی کتاب آپ پڑھیں گے تو نحو آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور اعراب کو آپ سمجھنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزہ آئے گا نحو پڑھنے میں۔ ابھی تو آپ پر تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، بس اس کو سمجھتے ہوئے چلیں اور اچھے سے یاد کرتے ہوئے چلیں۔ جو بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے آپ جو ہے کمنٹ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب، اس میں متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے برشانزدہ قسم است، 16 قسم پر ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو 16 قسمیں ہیں، ان 16 قسموں کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ کون سی قسم کیا ہے اور کس قسم کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ پہلی قسم بیان فرماتے ہیں اول مفرد منصرف صحیح۔ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ اب یہاں 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں پہلی قسم میں۔ پہلا کیا ہے؟ مفرد۔ تو یہ جو مفرد فرمایا گیا تو اس سے مراد ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب الگ ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں کہا مفرد تو تثنیہ جمع کو نکال دیا۔ آگے فرماتے ہیں منصرف، تو منصرف کہا تو غیر منصرف نہ ہو، غیر منصرف کا اعراب آگے آئے گا، تو مفرد ہو، منصرف ہو۔ اور تیسری قید کیا ہے؟ صحیح، صحیح ہو۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو نحویوں کے نزدیک صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ یہ نحویوں کے نزدیک ہے، صرفیوں کے نزدیک تھوڑا مختلف ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی قسم کیا ہو گئی؟ مفرد منصرف صحیح۔ بیٹا اچھے سے یاد کرنا ہے اس کو، مفرد منصرف صحیح، مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو نحویوں کے نزدیک۔ جیسے زید، جیسے زید۔ اب دیکھیں آپ کہ زید جو کلمہ ہے یہ مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے، اور منصرف ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہے، اور یہ جو کلمہ ہے یہ صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، کہ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں دال ہے اور دال جو ہے وہ حرف علت نہیں ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہو گئی؟ مفرد منصرف صحیح۔ دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح۔ مفرد تو وہی کہ تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف بھی وہی کہ غیر منصرف نہ ہو۔ جاری مجرائے صحیح کو سمجھیں،
تو کہتے ہیں جاری مجرائے صحیح وہ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ حرف علت میں سے واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، تو ایسے کلمے کو نحویوں کے نزدیک جاری مجرائے صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے دلو، تو یہ آپ نے دیکھا دلون، تو یہ جو دلو ہے اس کے آخر میں واو ہے جو حرف علت ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے، تو یہ کلمہ نحویوں کے نزدیک جاری مجرائے صحیح ہو گیا۔ تو دو قسمیں ہو گئی، دوسری مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح۔ تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ تو یہ جو جمع ہے، جمع مکسر، اس کو آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جمع مکسر کہتے ہیں اس جمع کو جس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ جیسے رجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی جمع ہے، تو رجال یہ جمع مکسر ہے۔ بیوت بیت کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ اور بنتن کی جمع بنات، جمع مکسر ہے۔ تو یہ جو جمع ہے تو جن میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا وہ ہوتی ہے جمع مکسر۔ اور منصرف جو غیر منصرف نہ ہو، غیر منصرف کی بحث آگے آ رہی ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو تیسری قسم کیا ہو گئی بیٹا؟ جمع مکسر منصرف، چوں جیسے رجال۔ تو رجال جو آپ کلمہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بیٹا؟ جمع مکسر ہے۔ کس طرح سے کہ رجل کی جمع رجال ہے، واحد کا وزن ٹوٹ گیا، اور منصرف ہے اس لیے کہ غیر منصرف نہیں ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی۔ اب ان تین قسموں میں سے اسم کے بارے میں آپ جانیں بیٹا، اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں، منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور مجرورات صرف 2 ہیں، اور بعض نے 1 شمار کیا ہے۔ خیر وہ آگے اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے، اس کی تفصیل آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو ہیں اسم اسما جو ہیں یا تو مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے۔ اب بتاتے ہیں کہ یہ تینوں مفرد منصرف صحیح ہو یا جاری مجرائے صحیح ہو یا پھر جو ہے جمع مکسر منصرف ہو، یہ اگر مرفوع ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا، اور منصوب ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا، مجرور ہوں گے تو ان کا اعراب کس کے ساتھ ہوگا وہ سمجھے۔ فرماتے رفع شاہ، ان کا رفع یعنی حالت رفع میں بضمہ، کس کے ساتھ؟ بضمہ باشد، کس کے ساتھ ہوگا بیٹا؟ ضمے کے ساتھ ہوگا۔ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوگا۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ضمہ کہ اگر الف لام نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ 2 پیش آئیں گے، اور اگر الف لام ہوگا تو 1 پیش آئے گا۔ ابھی مثال سے بھی سمجھا دیں گے۔ تو یہ 3 قسمیں حالت رفع میں کس کے ساتھ ہوں گی بیٹا؟ ضمے کے ساتھ ہوں گی۔ اور حالت رفع آپ کیسے پہچانیں گی کہ وہ جو 8 ہیں مرفوعات، کتنے؟ 8، ان 8 میں سے یہ تینوں کچھ بھی بنیں گے تو ضمے کے ساتھ ہوں گے۔ فرماتے ہیں وہ نصب، اور ان کی حالت نصب کس کے ساتھ ہوگی؟ بفتح، فتح کے ساتھ ہوگی بیٹا۔ اب فتح کو اس طرح سے سمجھیے کہ بطور کیا کہتے ہیں، میں صرف سمجھانے کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس کے ساتھ ہوگا بیٹا نصب؟ فتح کے ساتھ ہوگا۔ فتح کہ اگر الف لام ہوگا تو 1 زبر آئے گا، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو 2 زبر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہاں، تو حالت نصب میں کس کے ساتھ ہوگا؟ فتح کے ساتھ ہوگا، اور فتح نصب یعنی منصوب جب ہوگا تو فتح کے ساتھ ہوگا، اور منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ تو ان 12 میں سے یہ تینوں کچھ بھی بنیں گے تو یہ اعراب ہوگا۔ وجر بکسرہ، اور حالت جر کسرے کے ساتھ ہوگا۔ کسرے کو بھی یہی سمجھ لیجئے بیٹا کہ اگر الف لام ہوگا تو 1 زیر، الف لام نہیں ہوگا تو 2 زیر اس کے آخر میں آئیں گے۔ جو مثال دیکھیے، جاءنی زیدن، جیسے جاءنی زیدن ودلون ورجالن، تو یہ حالت رفع کی مثال ہے کہ جاءنی زیدن میں جو زید ہے یہ جا کا فاعل ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو حالت کون سی ہو گئی؟ حالت رفع ہو گئی۔ تو زید حالت رفع میں ہے، اور یہاں زید کی دال پر آپ جو دیکھ رہے ہیں ضمہ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا آیا بیٹا؟ ضمہ آیا۔ جاءنی زیدن حالت رفع میں ضمے کے ساتھ فاعل بن رہا ہے۔ ودلون، تو یہ دلون میں بھی کیا آیا بیٹا؟ ضمہ آیا، اس لیے کہ جا کا فاعل ہے۔ اور رجالن، رجالن کے لام پر بھی کیا آیا بیٹا؟ ضمہ آیا، 2 پیش کی شکل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جا کا فاعل ہے۔ اب ان پر جو ہے الف لام لگا لیجئے، ایسے کہہ لیجئے زید کو ہٹا کر کہ جا الدلو، جا
دلو، الدلو کہہ لیجئے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ بیٹا، دو پیش جو تھے وہ ایک پیش میں بدل جائے گا، اس لیے کہ اگر الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی، اور اگر تنوین ہوتی ہے تو الف لام نہیں آتا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ آگے فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَرِجَالًا۔ اب یہ دوسری حالت کون سی تھی؟ حالت نصب۔ تو منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں، ان 12 میں سے یہ تینوں کچھ بھی بنیں گے تو ان کا اعراب یہ ہوگا، یعنی فتح کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا رأیتو زیدن میں، رأیتو میں نے دیکھا، یہ فعل فاعل تو موجود ہیں، تو زیدن ہم نے یہاں دیکھا یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو زیدن حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب میں جو اعراب ہوتا ہے ان تینوں قسموں کا وہ ہوتا ہے فتح کے ساتھ۔ یہ بتا دیا گیا کہ اگر الف لام ہوگا تو ایک زبر، اور الف لام نہیں ہوگا تو دو زبر، تو زیدن پر دو زبر آئے جس کو فتح کہا جاتا ہے۔ وَدَلْوًا وَرِجَالًا، ایسے ہی آنے والی دونوں مثالوں پر۔ آگے فرماتے ہیں وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَرِجَالٍ، میں گزرا زید کے پاس سے، ڈول کے پاس سے، اور مردوں کے پاس سے۔ تو یہاں پر دیکھیں بیٹا، بِزَيْدٍ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں با آ گیا، با ہوتا ہے حرف جار، تو با جو ہے حرف جار ہے، اور یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو جر دیتا ہے، جر یعنی کسرہ دیتا ہے، تو یہ حالت جری میں ہے۔ حالت جری میں اس کا اعراب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوپر بیان کر دیا، اور کسرے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اگر الف لام ہوگا تو ایک زیر، الف لام نہیں ہوگا تو دو زیر آئیں گے۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو اب یہاں پر با کی وجہ سے زیدن کی دال پر جو ہے کسرہ آیا، وہی دلوین اور رجالن پر۔ سمجھ گئے؟ کوئی اشکال ہو کسی طرح کا تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔